اچھا حضرت صاحب، رب تعالیٰ نے سفر تو محبوب کو کروانا تھا آسمانوں کا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ براق لے کر آئے مسجد حرام میں، تو یہاں سے سیدھی سواری آسمانوں کو جاتی، لیکن ایسا اونچی بولو یار، ایسا بڑی مزے کی بات بتانا، ایسا بلکہ آپ کی سواری نے پہلے زمینی سفر کیا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو بھائی، اگر میں اعلان کر دوں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں امریکہ سے ہو کر آیا ہوں، ہم میں سے کوئی امریکہ گیا ہی نہیں، آپ کہیں گے کوڑ مار رہے ہوں گے حافظ صاحب، جھوٹ مار رہے ہوں گے، ایسی چھوڑو یار امداد۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ امریکہ کا رہنے والا ہو، وہ یہاں بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا، حافظ صاحب تسی ہو کے آئے؟ ہاں ہو کے آیا ہوں۔ مطلب وہاں کا موسم کیسا تھا، وہاں کی روڈ کیسی تھی، وہاں کی بلڈنگیں کیسی تھی، وہاں کی آب و ہوا کیسی تھی؟ اگر میں اس کے سوالوں کا جواب دے دوں تو میرا امریکہ جانا ثابت ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ اب رب تعالیٰ نے سفر کروانا ہے آسمانوں کا، وہاں کوئی گیا ہی نہیں، سفر کی تصدیق کیسے ہو جائے؟ پر میں پہلے زمینی سفر کروا دیتے، مسجد اقصی والے تو ہوں گے نا۔ اور ہوا ایسا ہی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے آسمانوں کا سفر کر گیا ہوں، ابو جہل بھاگ گیا منڈی، وہاں قافلہ آیا ہوا تھا بیت المقدس سے، نے کہا آؤ میرے ساتھ، نے کہا کی گل ہے؟ کہنے لگا ہمارے ایک عزیز نے اعلان کیا ہے میں مسجد اقصی سے ہو کر آیا، اور ہمارے دور میں ہم نے زندگی میں ہم نے ان کو وہاں جاتے نہیں دیکھا، تو تم ذرا اسے سوال تو کرو۔ کہنے لگے گھبراؤ ہی نہ، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے، ہم سوال ایسے کریں گے جواب ہی وہ دے پائے گا جو وہاں سے ہو کر آیا ہوگا۔ آجو پھر آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مسجد اقصی سے ہو کر آئے ہو؟ فرمایا ہاں ہو کے آیا ہوں۔ کہنے لگے بتلاؤ اس کے دروازے کتنے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھی، روشن دان کتنے تھے؟ اب میں یہاں بیان کرنے آئی ہوں آپ کے دروازے گننے تو آیا نہیں، کھڑکیاں گننے آیا نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ خاموش۔ رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا میرے محبوب تو چپ نہ کر، یہ تم سے سوال کرتے ہیں، میں مسجد اقصی کو لا کر ہی تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ پوچھتے جائیں دیکھ دیکھ کے جواب دے گا، ورنہ پوچھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگے ابو جہل اگر سچی بات پوچھو تو یہ وہاں سے ہو کر آئے ہیں۔ اور ان دنوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی آنے جانے میں 1.25 مہینہ لگتا تھا، تو فرمایا اگر 1.25 مہینے کا سفر رات کے تھوڑے حصے میں ثابت ہو جائے تو آسمانوں کے سفر کی خود ہی تصدیق ہو جائے گی۔ لیکن ابو جہل کی ابھی بھی تسلی اونچی بولو، وہ کہنے لگا اچھا ہے محمد بتلا جو ہمارے یہاں سے قافلے گئے تھے وہ آپ کو کہاں کہاں ملے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بتلائی، پھر یہ بھی بتلایا کہ میری سواری جب گزری تھی تو ان کا اونٹ بدک گیا تھا۔ اچھا جو قافلے وہاں سے واپس آ رہے وہ کہاں کہاں ملے؟ سرکار فرمایا فلاں قافلہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ ملا، اور فلاں قافلہ جو ہے وہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مکہ معظمہ میں داخل ہو جائے گا۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا، کہنے لگا میں یہ بات تو پوری ہونے ہی نہیں دوں گا، ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اس نے کیا کیا، بڑا سامان کھانے پینے کا لے کے نا اس راستے پہ جا کے کھڑا ہو گیا جہاں سے قافلہ آ رہا تھا۔ قافلے کو اس نے روک لیا، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، بس اتنی دیر تک مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہونا جتنے سورج غروب نہ جائے، غروب ہو جائے تو بعد میں داخل ہونا۔ ہم شور مچا دیں گے جیسے یہ بات غلط ہے تو باقی بھی باتیں معاذ اللہ غلط ہے۔
اس نے قافلے کو روک لیا. کس کو روک لیا؟ اونچی بولو ذرا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. رب تعالیٰ نے شاف میں میرے محبوب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہوں نے قافلے کو روکا ہے، ہم سورج کو ہی روک دیتے ہیں. ارے سورج وہاں رکا ہوا ہے، سورج وہاں رکا ہوا ہے. اب قافلے والے جو ہے پریشان ہو گئے. کبھی آپ کو اتفاق ہوا ٹرین میں سفر کرنے کا، کراچی سے لاہور آ رہے ہوں، تو لاہور کوٹ لکھپت اسٹیشن پہ وہاں جناب وہ گاڑی رک جائے تو پھر سواریوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے. قافلے والے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا ابو جان پیچھے، اب ہم مزید سفر نہیں کر سکتے، ہمیں بڑا عرصہ ہو گیا بچھڑے ہوئے، اب ہم انتظار نہیں کر سکتے. انہوں نے اس کا حلقہ توڑا اور جیسے ہی مکہ معظمہ میں داخل ہوئے سورج بھی غروب ہو گیا. تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. تو نے جو دن کو کہا رات تو رات. اللہ 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 اللہ.